رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ آج 29 شعبان المعظم کی رات ہے اور کل 29 شعبان المعظم ہوگا، اور کل شام اگر چاند نظر آ گیا تو ماہ رمضان المبارک کی پہلی شب ہوگی، اور اگر کل رات چاند نظر نہ آیا تو ماہ شعبان 30 دن کا ہو جائے گا، اور پھر اگلے دن ماہ رمضان کی پہلی شب ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کی آمد سے پہلے اپنے اصحاب کے درمیان ماہ رمضان کی اہمیت، فضیلت، شرافت اور اس کا شرف بیان کرنے کے لیے خطبہ بیان کرتے ہیں، اور آپ کے بعد ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے بھی اسی سلسلے کو جاری رکھا، اور ہماری ذمہ داری بھی یہ ہے کہ ہم ماہ رمضان کے آنے سے پہلے ان تمام بیانات کو دہرائیں جن میں ماہ رمضان کی فضیلت اور عظمت کا بیان ہے۔ ماہ رمضان ماہ رحمت ہے، ماہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، تمہارے پاس رحمتوں والا مہینہ آ گیا ہے، برکتوں بھرا مہینہ آ گیا ہے۔ یہ مہینہ شہر اللہ ہے، شہر الرحمہ ہے، شہر التوبہ، توبہ کا مہینہ ہے، شہر المغفرہ، بخشش کا مہینہ ہے، شہر الانابہ، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مہینہ ہے، شہر الدعاء، دعا کا مہینہ ہے، شہر القرآن، قرآن کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا۔ تو اس حوالے سے آپ نے فرمایا، اے حضرات، اے انسان، اے لوگو، یہ وہ مہینہ ہے جو گناہوں کی معافی ملنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گناہگاروں کو معاف کیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ اللہ کے ہاں تمام مہینوں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے اور زیادہ بہتر ہے۔ 12 مہینوں کا شریف ترین اور زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے دن دوسرے مہینے کے دنوں سے بہتر، اس مہینے کی راتیں دوسرے مہینے کی راتوں سے بہتر، اس مہینے کی ساعتیں دوسرے مہینوں کی ساعتوں سے بہتر ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندگان کو، تمہیں اے لوگو، اپنی مہمانی کی طرف بلایا ہے۔ اللہ کی رحمت کا وسیع دسترخوان بچھایا جا رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اے انسان، اے لوگو، تمہیں کرامت دی ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ شرف دیا ہے کہ اس مہینے میں تمہارا سانس لینا بھی تسبیح کا ثواب رکھتا ہے، اور اس مہینے میں تمہارا سونا عبادت کے درجے پر ہے۔ اس مہینے میں جو اعمال کرتے ہو تو ان کو قبولیت کی سند مل جاتی ہے۔
اس مہینے میں جو دعائیں کی جاتی ہیں تو وہ دعائیں منظور ہوتی ہیں۔ اس مہینے میں اچھی نیت رکھو اور بری باتوں کو، برے خیالات سے دلوں کو پاک کرو۔ اس مہینے میں اللہ سے پاکیزہ دل کے ساتھ اور خالص صاف نیت کے ساتھ روزہ رکھنے کا ارادہ کرو۔ پہلی رات سے ہی انسان یہ ارادہ کر سکتا ہے کہ میں پورے مہینے کے روزے جو میرے اوپر اللہ تعالی نے فرض کیے ہیں وہ میں رکھوں گا۔ لڑکی کی جب عمر 9 سال قمری چاند حساب سے ہو جاتی ہے تو اس پر روزہ رکھنا فرض ہوتا ہے۔ لڑکا جب 15 سال قمری یعنی چاند حساب سے اس کے ہو جاتے ہیں تو اس پر روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ اور پھر اگر ہر روز نئی نیت نہ بھی کر سکے تو اس کی وہی ایک نیت ہی کافی ہے۔ اور ویسے ہر روز سحری کے وقت سحری کھانا جو ہے اچھا ہوتا ہے، اس کا ثواب ہے۔ سحری کے بعد نیت کر لے روزے کی، اور جیسے ہی صبح کی اذان کا وقت ہو تو کھانا پینا بند کر دینا ہوتا ہے، حتیٰ 1 سیکنڈ بھی اس میں شامل نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہے کہ چند منٹ اذان سے پہلے اگر کھانا پینا بند کر دیں تو یہ احتیاط کے مطابق ہے۔ اور جس دن انسان کی نیند نہ کھلے اور سحری کا وقت گزر جائے اور صبح کی اذان ہو جائے تو اس دن بغیر کھائے پیے روزہ رکھے گا، لیکن اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دن کو کھائے پیے، کیونکہ اس طرح اگر کرے گا تو وہ جرم کا ارتکاب کرے گا اور بڑا گناہ ہوگا۔ اس ماہ رمضان میں، ماہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت کی توفیق اللہ سے مانگی جائے اور قرآن کو باقاعدگی سے پڑھا جائے، قرآن کی آیات میں غور کیا جائے۔ جو اس مہینے اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا تو وہ بدبخت ہے، بد انجام ہے۔ اس مہینے میں بھوک و پیاس جب لگے تو قیامت کی بھوک و پیاس کو یاد کرو۔ جب آپ کو دن کے وقت بھوک و پیاس لگے تو پھر ان فقیروں، محتاجوں کی بھوک و پیاس کو بھی یاد کر لو جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ اس مہینے میں غریبوں کے لیے، فقیروں کے لیے، ناداروں کے لیے صدقہ دو، ان کو یاد رکھو، بزرگوں کی تعظیم کرو۔ اسلام بڑوں کے احترام کا حکم دیتا ہے، چھوٹوں پر رحم اور شفقت کرو، مہربانی اور پیار کرو، رشتہ داروں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، ان سے اپنے تعلقات جوڑ کر رکھو، کیونکہ صلہ رحمی کی بہت زیادہ تاکید ہے، اور جو صلہ رحمی رکھتا ہے، اپنے رشتوں سے تعلقات جوڑ کر رکھتا ہے تو اس کی عمر بڑھتی ہے، اس کی روزی میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اسی سے شہروں میں آبادیاں ہوتی ہیں۔ اور جو رشتے ناطے توڑتے ہیں تو اس سے گھر میں ویرانی آتی ہے، بھوک و افلاس آتا ہے، روزگار کم ہوتا ہے، عمر کم ہوتی ہے۔ انسان کو چاہیے، حضور پاک فرماتے ہیں کہ اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھو، جو بات نہیں کہنی وہ زبانوں پر جاری نہ کرو، جس کا بولنا حلال نہیں ہے وہ نہ بولو، اور اپنے نگاہوں کو نیچا رکھو، اپنی نظروں اس طرف مت گاڑو جن کا دیکھنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ جن چیزوں کا، جن آوازوں کا سننا تمہارے لیے حرام قرار دیا گیا ہے ان سے اپنے کانوں کو بند رکھو۔ یتیموں پر جن کا باپ مر چکا ہے اور وہ نابالغ ہیں ان پر رحم کرو۔ جب تم دوسرے کے یتیموں پر رحم کرو گے، ان کی کفالت کرو گے، تو پھر تمہارے بعد
تمہارے یتیموں پر دوسرے لوگ رحم کریں گے اور ان کی کفالت کریں گے۔ گناہوں کو یاد کرو، یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور نماز پڑھنے کے بعد اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، کیونکہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ جس عبادت میں دعا نہ مانگی جائے وہ عبادت واپس پلٹا دی جاتی ہے۔ تو بہترین اوقات سے ہے نماز کے بعد دعا کرنا، کیونکہ نماز ایسا وقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ جو بندے نماز کے وقت مناجات کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو ان کو جواب دیتا ہے، اللہ ان کی پکار کو سنتا ہے، ان کی دعا قبول کرتا ہے۔ اور جب وہ بندہ کہتا ہے یا رب یا رب، تو اللہ فرماتا ہے لبیک یا عبدی، میرے بندے بول، میں حاضر ہوں، کیا چاہیے؟ تو لہذا یہ مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ حضور پاک نے خطاب کر کے کہا لوگوں سے، اے لوگو، اس میں تو کوئی شک نہیں، تمہاری جانیں گروی ہیں، رہن پڑی ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ سے معافی مانگ لو گناہوں کی، اور ان جانوں کو گناہوں سے چھڑاؤ۔ تمہاری کمریں، پشتیں، تمہاری پشت کمر گناہوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہیں۔ زیادہ سجدے کر کے ان کو ہلکا کرو، لمبے سجدے کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت اور عظمت کی قسم کھا رکھی ہے، یعنی خود اپنے اوپر اللہ تعالیٰ نے خود ہی اپنے اوپر اپنے لطف و کرم سے یہ لازم قرار دیا ہے کہ اللہ نماز پڑھنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کو عذاب نہیں دے گا، اور قیامت میں نمازیوں کو اور سجدہ کرنے والوں کو جہنم کی آگ کا خوف نہیں دلائے گا۔ اے لوگو، اس مہینے کا ایک اور بڑا عمل ہے، اور وہ ہے روزے دار کا روزہ افطار کرانا، کیونکہ اگر ایک روزے دار کو آپ بلا کر اس کا روزہ افطار کروائیں گے تو ایسے ہے جیسے آپ نے ایک غلام کو آزاد کرا دیا، کیونکہ جس زمانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان دیا، کنیزوں اور غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، تو غلام کی آزادی کی بڑی تاکید ہوئی، مختلف اعمال کے بارے میں بتایا گیا، فلاں عمل کرو گے تو غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ بھی اسی طرح کہا گیا گناہوں کی بخشش ہے۔ تو اصحاب میں سے بعض نے سوال کیا، یا رسول اللہ، ہم سب اس پر قدرت نہیں رکھتے کہ ہم مومن کا افطار کرا سکیں، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ افطاری کے لیے اہتمام کرنا پڑے گا، روٹی، اس کے ساتھ دیگر لوازمات۔ تو ہر شخص جو ہے، بعض دفعہ ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کے پاس بس اپنے ایک بندے کے کھانے کا تھا۔ تو پھر آپ نے فرمایا دیکھو، افطار جو ہے ایک کھجور سے، آدھی کھجور سے، ایک گھونٹ پانی سے بھی افطار کرا کے آتش جہنم سے خود کو بچاؤ۔ یعنی یہ ایک ہمیں آسان سا طریقہ بتایا گیا ہے، اور اس سے ایک تعلق بھی بنتا ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں ایک کھجور ہے، آدھی کھجور سے خود روزہ کھولو، آدھی کھجور سے ساتھ والے کو روزہ کھلا دو، تو اتنے سے کام سے آپ کو بڑا اجر ملے گا، کیونکہ ایک تو دو افراد کے درمیان ایک تعلق، ایک محبت، ایک پیار پیدا ہوگی، اور اللہ کے ہاں اس کا اتنا بڑا اجر ہے کہ آتش جہنم کے سامنے یہ ڈھال بن جائے گی۔ روزے کے بارے میں ہے کہ روزہ ڈھال ہے آتش جہنم سے، انسان کو آتش جہنم سے بچاتا ہے۔ حق تعالیٰ اس شخص کو اجر دے گا جس نے دوسرے کا روزہ کھولایا، چاہے ایک پانی کے گھونٹ سے اس کے پاس کچھ اور تھا ہی نہیں، کھجور کے دانے سے اس کے پاس کچھ اور تھا ہی نہیں۔ ہاں، جن کے پاس وسعت ہے، جن کے پاس اللہ کا دیا ہوا مال ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کو اپنے ساتھ شریک کرے، دسترخوان بچھائے اور روزوں کے افطار کا انتظام کرے۔ جن کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے گھروں میں
خصوصی طور پر افطاری کا سامان بھیجے تو اس کا بڑا ثواب ہے، اور سب سے بڑا ثواب جہاں مالی فائدے دنیا میں بھی ملیں گے اور اچھا نام ہوگا، وہاں پر آخرت میں آتش جہنم کے لیے بچاؤ کا ذریعہ ہوگا۔ لوگوں اس مہینے میں اپنا اخلاق درست کرو، اپنی عادات درست کرو، اپنا مزاج میں نرمی لاؤ۔ قیامت کے دن پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ بد اخلاق جو ہے اس کے لیے پریشانی ہے۔ گھر میں بھی اچھے اخلاق سے رہو، باہر بھی اچھے اخلاق سے رہو، نرم لہجے میں بات کرو، دوسرے کے ساتھ پیار و محبت سے بات کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے خلق عظیم کے مالک تھے۔ آپ اچھے اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ پل صراط سے لوگوں کے پاؤں پھسل رہے ہوں گے اور وہ جہنم میں گر رہے ہوں گے نیچے، کیونکہ آگ بھڑک رہی ہوگی، لیکن جو اچھے اخلاق والے ہوں گے وہ بچ جائیں گے۔ اس مہینے میں اپنے غلام اور کنیزوں سے کام کم لو، یعنی جو لوگ دفتر میں آپ کے ماتحت کام کرتے ہیں ان کا کام ہلکا کر دو۔ جو آپ کے ماتحت محنت مزدوری کرنے والے ہیں ان سے تھوڑا کام لو، تو قیامت کے دن آپ کا حساب جو ہے وہ آسانی سے ہو جائے گا۔ اس مہینے میں یتیم کو عزت دو، اس کے ساتھ شفقت کرو۔ جب ایسا کرو گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحمت کرے گا، تمہیں احترام دے گا۔ رشتوں داروں کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ اور ان کے ساتھ اچھا تعلق بناؤ، اللہ آپ کو رحمت عطا کرے گا۔ رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرو، جو رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے گا تو اللہ اس کے ساتھ بہترین نعمات سے اسے نوازے گا، قیامت کے دن اسے سایہ رحمت ملے گا۔ لیکن جو اچھا تعلق نہیں کرے گا، رشتہ داروں سے بدسلوکی سے پیش آئے گا تو وہ رحمت الہی سے محروم رہے گا۔ سنتی نمازیں پڑھو، سنتی نمازیں جو ہیں بہت ساری ہیں، ہر رات 20 رکعت نماز پڑھنے کا حکم ہے، اور شب قدر کی 3 راتیں جو ہیں ان میں 100 رکعت پڑھنے کا حکم ہے، اور آخری 10 دن راتوں میں 30 کا پڑھنے کا حکم ہے۔ البتہ فقہ جعفری کے مطابق سنتی نمازیں جو ہیں وہ باجماعت نہیں ہوتی، اکیلا پڑھنا ہوتی ہیں، اور البتہ ہمارے جو اہل سنت برادران ہیں وہ سنتی نمازیں جو ہیں تراویح کی شکل میں باجماعت پڑھنے کے قائل ہیں۔ بہرحال سنتی نمازیں پڑھنے کا بہت زیادہ حکم ہے اور اجر ہے، اور اس سے قیامت کے دن دوزخ سے برات نامہ ملے گا جس نے بہت زیادہ سنتی نمازیں پڑھی ہوں گی۔ اور جو شخص اس نامہ میں اپنی واجب نمازیں ادا کرتا ہے تو اس کا پلڑا بھاری کر دے گا، اور جبکہ دوسرے لوگ جن کے پلڑے میں ان کی واجب نمازیں نہیں ہوں گی وہ پلڑے ہلکے ہوں گے۔ واجب نمازوں کے ساتھ جب سنت نمازیں مل جائیں گی تو اعمال کے پلڑے اور بھاری ہو جائیں گے۔ قرآن پڑھنے کی بڑی تاکید ہے، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی شان یہ ہے کہ اس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کی وصف یہ ہے، اس میں قرآن اتارا گیا ہے، اس میں لیلۃ القدر ہے اس مہینے میں۔ تو قرآن کی ایک آیت جو انسان اس مہینے میں پڑھے تو اسے پورے ختم قرآن کا ثواب ہے۔ اب جو لوگ قرآن ناظرہ نہیں پڑھے ہوئے، ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، قرآن کی کتاب قرآن لے لیں، ہر سطر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن پڑھتے جائیں تو ایک تو تمام قرآن کی آیات کی زیارت ہو جائے گی، نظریں پڑیں گی قرآن کی آیات پر، جو آپ کو لکھی ہوئی یہ کالی سیاہی نظر آ رہی ہے، ان میں نورانیت ہے، نورانیت، اور پھر اس پڑھنے کا ثواب بھی اسے ملے گا۔ اور جو صورتیں یاد ہیں ان کو بار بار پڑھو۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھلے ہو رہتے ہیں، تو ایسی دعا کرو کہ اللہ یہ دروازے ہماری غلطی سے ہمارے اوپر بند نہ کر دے۔ دوزخ کے دروازے اس مہینے میں بند ہیں، اب ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی
ایسی غلطی سرزد ہو جائے کہ جس کی وجہ سے وہ دروازے ہمارے اوپر کھول دیے جائیں۔ شیطانوں کو اس مہینے میں زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ سے سوال کرو کہ وہ کھل کر ہمارے اوپر مسلط نہ ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں جو آپ کے پاس غلام آئے ہوئے ہوتے تھے ان کو آزاد کر دیتے تھے، جو آپ کے پاس قیدی ہوتے تھے ماہ رمضان کی وجہ سے انہیں آزاد کر دیتے تھے، جو بھی آپ کے پاس سوالی آتا تھا، کوئی ہاتھ پھیلاتا تھا اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے۔ یہ مہینہ سارے مہینوں سے افضل ہے۔ آسمان کے دروازے کھلے ہو جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں، رحمت اترتی ہے، دوزخ کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے کہ جس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے، وہ لیلۃ القدر ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر، یعنی 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے میں، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں کل امر لے کر۔ کس کے پاس اترتے ہیں؟ جو موجود کامل اس دھرتی میں موجود ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتے تھے، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نائبین، اوصیاء، ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام تھے ان پر، اور آج بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب حضرت امام مہدی علیہ السلام اسی سرزمین پر موجود ہیں۔ شیعہ نقطہ نظر سے ان کی ولادت باسعادت 15 شعبان 255 ہجری میں ہو چکی ہے، اور وہ اللہ کی حفاظت میں ہیں اور اسی زمین پر موجود ہیں، لیکن اس کو عام لوگ پہچانتے نہیں، عام لوگوں میں وہ معروف نہیں ہیں، اگرچہ وہ حج پر بھی تشریف لاتے ہیں، کعبۃ اللہ میں آتے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں، مسجد کوفہ میں جاتے ہیں، مسجد اقصیٰ میں جاتے ہیں، ائمہ اہل بیت کے مزارات پر جاتے ہیں، بلکہ روایات میں ہے امام مہدی علیہ السلام مومنوں کے جنازوں میں بھی آتے ہیں، لوگوں کی حاجت پوری کرنے کے لیے، زاد رسی کے لیے بھی پہنچتے ہیں، لیکن کسی کو خبر نہیں ہوتی کہ یہ ان کے امام ہے۔ اور ہمارے اہل سنت برادران کے ہاں امام مہدی علیہ السلام، یعنی ان کے ہاں جو متاخرین کا قول ہے وہ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خلیفہ اور آخری وصی ہیں، اور جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی زمین پر اپنی عدالت کا نفاذ کرنا ہے، اور اسلام کی بالادستی قائم ہونی ہے، ظلم و جور کا خاتمہ ہونا ہے، کفر و نفاق و الحاد کا خاتمہ ہونا ہے، شرک کا خاتمہ ہونا ہے، امن و سکون ہونا ہے، دہشت گردی کا خاتمہ ہونا ہے، وہ حضرت امام مہدی ہی ہیں، لیکن ان کی ولادت ہونی ہے، اور یہ نہیں کہ کب ہوگی اور ان کو کوئی پہچان سکے گا، نہیں، ان کے اوصاف بتا دیے ہیں، جس کو ہم عرفان امام مہدی کے حوالے سے جو ہمارے 10 خطابات ہیں ماہ شعبان میں کیے ہیں، اور وہ آپ کو یوٹیوب پر بھی مل جائیں گے، اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ ویسے اس دور میں انٹرنیٹ کا دور ہے، امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں سرچ کر سکتے ہیں آپ، اور یہ ایسا موضوع ہے کہ جس موضوع کے بارے میں ہر نوجوان کو خبر ہونی چاہیے، کیونکہ یہ زمانہ جو ہے آخری زمانوں میں سے ہے، اور قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی مگر یہ کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہوگا اور اسلام ہی کی بالادستی ہوگی، ہر طرف اسلام ہوگا، ہر طرف دین کی حکمرانی ہوگی، ہر جگہ پر عدل اور انصاف ہوگا، قانون کی بالادستی ہوگی، قرآن کی حکومت ہوگی۔ اس وقت کے ہم منتظر ہیں، اور وقت ضرور آئے گا، اور ماہ رمضان میں ہمیں ایسی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ اپنے بقیہ کو، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اپنے بقیہ کی آمد کے اسباب مہیا کر دے، اور ایسے حالات بنا دے
کہ تیرا ولی، تیرا آخری نمائندہ، تیرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ان کا ہم نام، ان کا آخری وصی 12واں جانشین تشریف لے آئیں اور تیری زمین پر تیرے نظام کا نفاذ کریں اور تیرے بندگان امن و سکون سے رہیں، دہشت گردی کا خاتمہ ہو۔ اس مہینے کی راتوں کو سو کر نہ گزارو، راتوں کو عبادت کرو، دن کو اللہ کی یاد سے غافل نہ رہو۔ اللہ اس مہینے میں بہت زیادہ گناہگاروں کو معافی دیتا ہے۔ ہر دن جب افتخار کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 1,00,000 انسانوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، اور جب شب جمعہ آتی ہے یا جمعہ کا دن ہوتا ہے تو ایک ایک گھڑی میں لاکھوں افراد کو آتش جہنم سے رہائی مل رہی ہوتی ہے۔ اس مہینے کی آخری رات اور آخری دن تو اللہ تعالیٰ نے پورے ماہ رمضان میں جتنے لوگوں کو آزاد کیا ہوتا ہے اتنی تعداد میں اس وقت آزاد کرتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ ختم ہو جائے اور گردنوں پر گناہ باقی ہوں۔ روزہ دار جب روزے کا اجر پا رہے ہوں تو ہم لوگ ایسوں میں ہوں کہ جو ان کو محروم کیا جا رہا ہو۔ قرآن کی تلاوت کر کے اپنے گناہوں کی بخشش وصول کرو، اول وقت میں نمازیں بجا لاؤ، عبادت کرو، توبہ استغفار پڑھو، لا الہ الا اللہ کا ورد پڑھو، سورہ انا انزلنا 1000 مرتبہ پڑھو۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص اس مہینے میں نہ بخشا گیا تو آئندہ ماہ تک اسے معافی پھر نہیں مل سکتی، مگر یہ کہ روز عرفہ میدان عرفات میں موجود ہو اور وہاں پر دعا کرے، کیونکہ میدان عرفات میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں تو اللہ ان پر خصوصی اپنا نظر کرم فرماتا ہے اور ان کے گناہوں کی معافی انہیں مل جاتی ہے۔ دیکھیں روزے میں انسان کیا کرتا ہے۔ روزے میں ایسی چیزیں جن کو اللہ نے عام دنوں میں حلال کیا ہے، ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے ان کا استعمال چھوڑ دیتے ہیں اور پابندی کرتے ہیں۔ روزے کی وجہ سے پابندی بھی آ جاتی ہے، وقت معین ہے، اس معین وقت پر کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اس سے نہ ایک سیکنڈ آگے بڑھتے ہیں نہ ایک پیچھے، اور پھر افطار کا بھی وقت معین ہے، اس سے بھی نہ ایک لمحہ آگے بڑھتے ہیں نہ ایک لمحہ پیچھے۔ افطار کے لیے ہے کہ جب رات چھا جائے، اتم الصیام الی غسق اللیل، رات چھا جائے۔ اب بعض نے اس کی تعبیر کی ہے کہ جب غروب ہو جائے، اور فقہ جعفری کے مطابق غروب کے بعد جب سیاہی پھیل جائے مغرب میں تو 13 منٹ یا زیادہ احتیاط تو 19 منٹ صحیح غروب کے بعد افطار کر لیں۔ افطار اگر تھوڑا دیر سے بھی کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بعض کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے 1 سیکنڈ بھی افطار لیٹ کر دیا تو ہمارا روزہ جو ہے جاتا رہے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، روزے کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے روزہ سارا دن رکھا ہے، یہ خوف ہونا چاہیے کہ کہیں وقت سے پہلے نہ کھول لوں۔ اگر تھوڑا سا بعد میں کھولا گیا اور افطار کیا گیا تو اس میں تو اور یقین ہو جائے گا کہ میں نے روزہ جو ہے پورا وقت رکھا ہے۔ تو بہرحال ہر شخص جو ہے ذمہ دار ہے کہ جس فقہ کے مطابق وہ عبادات کر رہا ہے اسی کی پیروی کرے۔ لیکن میں ایک یہ کلی احتیاط کا تقاضا جو ہے وہ بتا رہا ہوں۔ جس طرح سحری اذان سے کچھ دیر پہلے کھانا پینا بند کر دیں۔ فقہ جعفری کے حوالے سے عام طور پر یہی اعلان کیا جاتا ہے کہ اذان سے 10 منٹ پہلے فقہ جعفری کے پیروکار سحری کھانا بند کر دیں۔ اصل سحری کا آخری وقت جو ہے وہ اذان ہے،
چاہے وہ فقہ حنفی والے ہیں یا فقہ جعفری والے ہیں، لیکن یہ فقہ جعفری والوں کے لیے باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے کہ 10 منٹ پہلے بند کر دیں، یہ احتیاط کے طور پر ہے۔ تو فقہ حنفی والے بھی اگر تھوڑی احتیاط کر لیں تو احتیاط اچھی ہے نا، کیونکہ بے احتیاطی سے نقصان ہو سکتا ہے نا۔ ایسا نہ ہو کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا اور میں نے بعد میں پانی پی لیا ہو نہ سمجھی میں۔ اگرچہ اگر نہ سمجھی میں ایسا کر لے گا تو اس کا پھر الگ حکم ہے شرعی، اور اگر اس کا پتہ نہیں چلے گا تو خدا معافی دینے والا ہے، لیکن اگر پتہ چل گیا تو پھر قضا بجا لانی پڑے گی اور 7 دن روزے میں بھی رہنا پڑے گا۔ اسی طرح افطار کا وقت ہے، اگر افطار تھوڑا سا لیٹ کر لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال غروب آفتاب عام مسلمان جو ہیں فقہ حنفی کے پیروکار وہ غروب آفتاب ہی کو اختتام روزہ سمجھتے ہیں، اور فقہ جعفری کے پیروکار جو ہیں وہ غروب آفتاب کے 13 منٹ بعد یا 19 منٹ بعد، یعنی غروب آفتاب کے بعد ہی کم از کم 13 منٹ جو ہے اس کو جانتے ہیں۔ بہرحال روزہ جب رکھتے ہو تو ظاہر ہے جو جائز چیز ہوتی ہے وہ بھی ہم نہیں کھاتے، پانی بھی نہیں پیتے، تو خیر کھانا پینے سے اجتناب ہے، حلال چیزوں سے بھی، تو گویا کہ ایک ہماری تربیت ہو رہی ہوتی ہے، ایک مشق ہو رہی ہوتی ہے، ایک ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ جب اللہ کے حکم سے جائز چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ماہ رمضان کے بعد ناجائز چیزوں کو چھوڑنا، حرام چیزوں کو چھوڑنا تو آسان ہو جاتا ہے۔ اب اگر ایک شخص ہے جس نے روزے کی حالت میں جائز چیزوں کو تو چھوڑا ہوا ہے، یعنی کھانا پینا بند اور بہت ساری کوئی جتنے بھی مبتلات روزہ ہیں، 12 13 14 روزے کے مبتلات ہے، تفصیل جو ہے فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ ہر شخص جب روزہ شروع کرتا ہے تو اسے بتا دیا جاتا ہے کہ ان چیزوں کو استعمال میں نہیں لانا۔ تو اگر ان دنوں حرام کام کرے گا، روزہ رکھا ہوا ہے غیبت کر رہا ہے، غیبت جو ہوتی ہے کہ آپ کو کسی اپنے مومن بھائی کے گناہ کا پتہ چلا ہے، فقط آپ کو پتہ چلا ہے، آپ دوسرے مومن بھائی کے پاس پہنچتے ہیں، اس کو اس کا وہ عیب بتاتے ہیں جس کی اس کو خبر نہیں تھی، یہ غیبت ہے۔ غیبت جو ہے جہنمی کتوں کی غذا ہے، امام حسین صاحب نے فرمایا ہے۔ غیبت جو ہے اس کا گناہ زنا سے بھی بدتر ہے، یہ فتنہ و فساد کا موجب ہے، سورہ حجرات میں ہے، مردہ بھائی کے گوشت کھانے کی برابر ہے۔ تو اب روزہ رکھا ہوا ہے اور غیبت کر رہا ہے، تو ویسے تو واجب تو ادا ہو جائے گا لیکن روزے کی قبولیت تو نہیں ہونی۔ روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی تو آپ نے اس کے سامنے کھانا رکھ دیا، کہا کھاؤ، تو انہوں نے کہا میں تو روزے سے ہوں، انہوں نے کہا آپ سے تو گوشت کی بو آ رہی ہے، وہ غیبت کر کے آئی تھی۔ تو باہر سے لذا ایسا نہ ہو کہ ہم حرام کام کر کے اپنا پورا روزے کا دن جو ہے اسے خراب کر دیں، اور زبانوں سے جھوٹ بول کر روزے کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ روزے کے وقت آنکھوں کو حرام کاموں سے دور رکھنا چاہیے، لڑائی جھگڑا گالم گلوچ اس سے بچنا چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے، گلہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے، جھوٹی قسم نہیں کھانی چاہیے، سچی قسم بھی نہیں کھائیں، گالیاں مت دو، ظلم مت کرو، کسی کا مال ناجائز طور پر نہ کھاؤ، مہنگائی نہ کرو حد سے زیادہ، کرپشن نہ کرو، رشوت مت کھاؤ۔ روزہ رکھا ہوا ہے اور منفعت جو ہے وہ 2 روپے کی بجائے 10 روپے کما رہا ہے اور مہنگا کر دیا ہے سودا کو، چینی آٹا دال، ماہ رمضان میں مہنگائی بڑھا دی ہے، تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، نہ اس مال میں برکت ہوگی اور نہ تمہارے نصیب ہوگا، تو یہ روزہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کی یاد رکھو، ہر وقت ذکر الہی کرو، غفلت میں نہ رہو، اور ایسی زبان وہاں چلاؤ جہاں ضرورت پڑے، ورنہ خاموش رہو، صبر سے کام لو، سچی بات کہو، برے آدمیوں سے الگ رہو، بری باتوں سے الگ رہو، بہتان مت لگاؤ، کسی پہ تہمت مت لگاؤ، کسی کا گلہ مت کرو، چغلی مت کھاؤ، اور ان سب چیزوں سے پرہیز کرو۔ جان لو کہ اس وقت اللہ سے یہ دعا مانگو کہ اللہ امن لے آئے اس دھرتی پر، بیماریاں ختم ہوں۔ آج کل اس ماہ رمضان میں جو 1441 کا ماہ رمضان ہے، کرونا کی وبا آئی ہوئی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ناراضگی کا اظہار ہے
جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ تو ماہ رمضان میں ہمیں اللہ کے فضل اور کرم کا سوال کرنا چاہیے، اور یہ کہ اللہ کے کرم سے یہ وبا جو ہے ہم سے ٹل جائے۔ اس وقت مسجدوں میں رونقیں نہیں ہیں، کعبۃ اللہ میں طواف بند ہے، مسجد نبوی میں عبادت بند ہے، تراویح کی عبادات اس طرح نہیں ہو رہی جو پہلے ہو رہی تھیں، ایک دوسرے سے میل جول بند ہے، اجتماعات بند ہیں، مجالس و محافل بند ہیں، ذریعہ جو ہیں روضہ مقدسہ مزارات ویران ہیں۔ اس خوف سے کہ یہ کورونا کی وبا لگ جائے گی اور احتیاط کا حکم ہے، اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ ہر شخص جس کو ایسی بیماری لگی ہے جو دوسرے تک پہنچ سکتی ہے تو اسے احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر اس کی وجہ سے دوسرا بندہ بیمار ہو گیا تو اس کا جرم جو ہے اسی پر آئے گا جس کی وجہ سے وہ بیمار ہوا ہے، اور اگر اسے موت آ جاتی ہے تو اس پر دیت بھی فرض ہو جائے گی۔ اسی لیے علماء نے واضح حکم جاری کیا ہے کہ جو احتیاطی تدابیر وزارت صحت کی طرف سے جاری ہوئی ہیں اور جو کچھ انتظامی حوالے سے حکومت نے فیصلے کیے ہیں ان کی پابندی کی جائے، اور عبادت تبھی عبادت ہے کہ آپ کی عبادت سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ اگر آپ کی عبادت کی وجہ سے دوسرے کو نقصان پہنچتا ہے اور دوسرے کو بیماری لاحق ہو جاتی ہے اور دوسرے کی موت کا سبب آپ کی عبادت بن جاتی ہے تو وہ عبادت آپ کی قبول نہیں۔ لذا ان احتیاطات کو پر عمل کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کریں۔ یہ دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے، اللہ جو ہے کرم کرے، رحم کرے، اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں، رحم کی اپیل کریں، وہ سننے والا ہے، وہ قادر ہے، وہ اس وبا کو اٹھا سکتا ہے، فوری اٹھا دے، جس کا علاج ابھی تک ان انسانوں میں نہیں آیا۔ انسان غرور میں تھا، تکبر میں تھا، اللہ نے ایک ایسا وائرس جو نظر بھی نہیں آتا اور جو تیزی سے بھی پھیلتا ہے، جس کی تشخیص بھی فوری نہیں ہو سکتی، اس کے ذریعہ پوری انسانوں کو جو بڑے متکبر تھے، جو غرور میں تھے، جو موت کو کنٹرول کرنے کا سوچ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جو ہے اس کا سبق سکھا دیا ہے کہ ایسے ہو سکتا ہے یہ سب کوئی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو اللہ کے خوف دل میں رہے، امید رہے رحمت کی، اور ڈر رہے کہ کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے۔ انسان ہر وقت ڈرتا رہے، اس کے دل میں ایک کپ کپی خوف سا ہو، جسم سہما ہوا ہو، اللہ کے ساتھ رحمت کی امید رکھو، اور اپنے باطن کو پاک کرو، اور آلودگیوں سے خود کو پاک کرو، ظاہر بھی آپ کا صاف ستھرا ہو، باطن بھی صاف ستھرا ہو، اور محبتیں عام کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، غریبوں کی مدد کرو، اور غریبوں کے لیے خیرات صدقات دو۔ یہ مہینہ صدقات دینے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ غریبوں کی مدد کرنے کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ جو ہے ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ جو ہے پیار اور محبت عام کرنے کا مہینہ ہے، نفرت پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ روزے کی حالت میں حرام کام انجام دیں تو پھر ایسا ہوگا، امیر المومنین صاحب نے فرمایا کچھ ایسے ہیں کہ جن کو روزے سے سوائے بھوک و پیاس کے کچھ نصیب نہیں ہوگا، بعض ایسے عبادت گزار ہیں کہ سوائے بدن کی تھکاوٹ کے انہیں کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے وہ سب کچھ اللہ کے لیے نہیں کیا ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے روزہ میرا ہے، اس کا اجر میں ہوں۔ روزہ جو ہے وہ لقاء اللہ کا سبب بنتا ہے۔ عقل مند کی نیند جاہل کی بیداری سے بہتر ہے، صاحب فراست کہ جس کا روزہ نہ ہونا وہ روزہ داروں سے بہتر ہے۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جو روزہ رکھا ہے تو اس میں دن کے روزے میں جس طرح جائز اور حلال چیزوں کو چھوڑتے ہیں تو حرام چیزوں کو بھی چھوڑیں، اور راتوں کا کچھ حصہ جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں گزاریں، اور گناہوں کو یاد کریں، قرآن کی تلاوت بار بار میں کہہ رہا ہوں بہت زیادہ کریں، اور اس مہینے کے جو اعمال ہیں ان میں لا الہ الا اللہ کا ورد بہت زیادہ کرنے کا حکم ہے، سورہ انا انزلنا 1000 مرتبہ ہر روز پڑھنے کا حکم ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے کا بہت زیادہ حکم ہے، اور اسی طرح دعائیں ہیں مخصوص جن کی پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے،
اور وہ دعائیں جو ہیں ہمیں پڑھنی چاہیے، اور ان دعاؤں کے لیے ہر رات جو ہے وہ انسان جو ہے وہ ایک وقت مخصوص رکھے۔ اور آج کل اگر اجتماعی طور پر دعا نہیں پڑھ سکتے تو گھر کے اندر بیٹھ کر دعائیں جو ہیں پڑھیں۔ دعاؤں کی کتابیں جو ہیں موجود ہیں۔ جب آپ دوسرے کے لیے دعا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے فرشتے مقرر کر دے گا جو آپ کے لیے دعا کریں گے۔ بیماروں کو مت بھولو، بیماروں کی شفا کے لیے دعا کرو، اللہ آپ کے بیماروں کو شفا دے گا۔ یتیموں کو نہیں بھولو، یتیموں کے ایسا نہ ہو کہ تمہاری موجودگی میں یتیم بھوکے رہ جائیں، ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہمسائے میں بھوک و افلاس ہو اور تم سیر بھر کے کھا کے سو جاؤ۔ ہمسایوں کا خیال رکھو، رشتہ داروں کا خیال رکھو، کمزوروں کا خیال رکھو، ناداروں کا خیال رکھو، فقیروں مسکینوں کا خیال رکھو۔ اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرو کہ یا اللہ ہمارے اوپر کرم فرما، اس دھرتی پر امن لے آ، نفرتیں ختم ہو جائیں، ظلم ختم ہو جائے، اپنے اس ولی کی آمد کے اسباب جلد پورے کر دے کہ جس کی وجہ سے ہر طرف امن اور سکون آ جائے، تیرے عدل کا نفاذ ہو جائے، تیرے قانون کی بالادستی ہو جائے، تیرا قرآن ہر جگہ ہو، ہر جگہ قرآن کی حکومت ہو۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ یا اللہ ہمیں ماہ رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق دینا۔ اے اللہ ماہ رمضان میں ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق دینا۔ اے اللہ ہمیں ماہ رمضان میں اپنے احکام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دینا۔ اے اللہ ماہ رمضان میں اپنی برکتیں رحمتیں ہمیں عطا کرنا، اور ماہ رمضان کی برکتوں رحمتوں سے ہمیں محروم نہ رکھنا۔ بحق کا و بکرم کا و بحق حبیبک المصطفیٰ و ولیک المرتضیٰ و امتک الزہرا و ولیک الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ و تسعۃ المعصومین من ولد الحسین صلی علیہم وبارک فیہم وترحم علیہم آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ۔